السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں سہیل احمد، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اپنی ماں سے ہاتھ ملا کر کے سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگوں کو یہ سوالات ہوتے ہیں کہ کن عورتوں سے ہم ہاتھ ملا سکتے ہیں، ہاتھ ملا کر کے ان سے مصافحہ اور سلام کیا جا سکتا ہے، اور کن عورتوں سے مصافحہ اور سلام نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چیزیں میں آپ کے سامنے آج رکھنے والا ہوں۔ اس سے پہلے آپ دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے وہ کہ محرم کیا ہے اور غیر محرم کیا ہے۔ محرم ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اس میں کون آتی ہیں؟ ماں ہیں، اپنی بیٹیاں ہیں، اپنی بہنیں ہیں، بہنوں کی بیٹیاں ہیں، پھوپھی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ عورتیں ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو اور دودھ پلانے والی عورتوں کی بیٹیاں ہیں۔ اس طریقے سے چوتھے پارے کی جب آخری آیت آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک عورت کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ آپ پڑھیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا محرم، اور غیر محرم اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس سے نکاح کرنا آپ کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو اب آئیے ہم مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ جو آپ کا محرم ہو اس سے آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ کے والدہ ہیں، آپ کے ماں ہیں، تو ان کی قدم بوسی بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ محرم میں بہت سی عورتیں وہ بھی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا شہوت کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، تو جہاں پر شہوت کا اندیشہ ہو وہاں پر ہاتھ نہ ملانا یہ بہتر ہے، اور ہاتھ ملانا یہ جائز نہیں ہے اگر شہوت کا اندیشہ ہو تو۔ جیسے کہ کوئی شخص اپنی پھوپھی سے کہ جو اس کی عمر میں برابر ہیں، یا اسی طریقے سے اپنی بھانجی سے، یا اسی طریقے سے ایسی اور عورتیں کہ جو ان کی عمر میں برابر ہوں اور ان سے ہاتھ ملانے کی وجہ سے شہوت کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں علماء کرام نے ہاتھ ملانے سے منع فرمایا ہے۔ اور وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے ان عورتوں سے ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے سوائے اپنی بیوی کے، کیونکہ بیوی جب آپ کے عقد میں آ گئی ہے تو بیوی سے آپ جو بھی چاہیں وہ معاملات کر سکتے ہیں۔ تو بیوی کو اور آپ کی مائیں اور وہ عورتیں جن سے آپ کے لیے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان عورتوں سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں، ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی والدہ سے ہاتھ ملا کر کے ان سے مصافحہ کرے اور ان کے ہاتھوں کو چومے، ان کے پیروں کو بوسہ دے، تو یہ کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ آج کل ماڈرن زمانے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کریں گے تو ہمارے آپس میں محبت قائم نہیں رہے گی، اور بارہا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانے سے دور بھاگتے ہیں تو ان کو وہ بڑا عجب تصور کرتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ہاتھ بھی نہیں ملاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ سے دور رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور ہائی فائی انسان سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کی یہ سوچ بالکل غلط ہے، وہ بالکل غلط سوچتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ، طاہر اور ستھرا کون ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کے بارے میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں سے صرف عہد لے لیا کرتے تھے کہ ہاں ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم اپنے پیروں کے بیچ میں کسی اور کو جگہ نہیں دیں گے، یعنی ہم کسی سے زنا نہیں کریں گے۔ ان ساری چیزوں کا عہد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے لیتے اور آپ ارشاد فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لیا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ سید المعصومین ہیں اور ان سے کسی خطا کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، جب وہ عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں
तो हम और आप के जो कि गुनाहों का पुतला हैं और गुनाह हम दिन भर में पता नहीं कितने करते हैं, तो हमें गैर महरम औरतों से क्यों कर हाथ मिलाने की इजाजत होगी। हाँ, आपके लिए वो औरतें जिनसे निकाह करना हमेशा हमेशा के लिए हराम है, आप उनसे हाथ मिला सकते हैं, मुसाफा और मुसाफा भी कर सकते हैं, इसमें हरज नहीं है। हाँ, इसमें भी इसी बात को याद रखने की ज़रूरत है कि अगर शहवत का अंदेशा ना हो तो ये किया जाए, और अगर शहवत का अंदेशा हो तो हाथ मिलाने से भी बचा जाए। इसी में उलमाए कराम ने एहतियात लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसाइल समझ में आए होंगे। अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।